بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ میں جب جیل سے نکلا تو گیٹ پر الوداعی نظر ڈالتے ہوئے پکا عہد کیا کہ اب کبھی بھی جیل میں نہیں آؤں گا۔ باہر نکلتے ہی پھر ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھنا چاہا کہ کوئی لینے تو نہیں آیا، حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ مجھے لینے کسی نے بھی نہیں آنا۔ میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک ٹیکسی میرے پاس آ کر رکی تو میں اس میں بیٹھ کر لاڑی اڈے تک پہنچا۔ وہاں سے اپنے علاقے سے گزرنے والی بس میں سوار ہو کر اپنے فارم ہاؤس کے قریب سٹاپ پر جا اترا، جہاں سے پیدل 15 منٹ کی مسافت تھی۔ میں بس سے اتر کر اس طرف چلا ہی تھا کہ اچانک ایک گھنے درخت کے نیچے سے 2 کمانڈوز میرے سامنے آ گئے۔ ان کے سامنے آتے ہی میں ٹھٹک گیا اور سوچا کہ پھر کوئی شامت آ گئی۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ اب میں کیا کروں کہ ان میں سے ایک شائستہ لہجے میں بولا، سر پلیز شناخت کروائیں اپنی۔ اس کی بات سنتے ہی میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنا ID کارڈ نکال کر اسے تھما دیا۔ مشتاق احمد سن آف احمد علی۔ احمد علی کہتے ہی وہ ٹھٹکا اور میری طرف غور سے دیکھا، پھر گویا ہوا، سر یہ ڈاکٹر احمد علی صاحب آپ ان کے بیٹے ہیں؟ اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ جی میں انہی کا بیٹا ہوں اور اپنے فارم ہاؤس پر جا رہا ہوں، میں نے اس سے کارڈ لیتے ہوئے جواب دیا۔ میری بات سنتے ہی وہ آگے سے ہٹ گیا۔ سوری سر، آپ کو تکلیف ہوئی۔ اٹس اوکے۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے تیزی سے آگے بڑھا۔ وہاں پر کئی کمانڈوز کھڑے اور کئی گھومتے نظر آ رہے تھے، لیکن اس کے بعد مجھے کسی نے نہ روکا۔ جب میں اپنے فارم ہاؤس کے گیٹ پر پہنچا تو وہاں کی سیکیورٹی بھی بہت ہی ٹائٹ نظر آئی۔ ہر طرف کمانڈوز پھیلے ہوئے تھے جن کی آنکھیں سرچ لائٹس کی طرح اس پورے ایریا کو چیک کر رہی تھی۔ میرے گیٹ کے سامنے پہنچتے ہی ایک نوجوان آفیسر نے، جو کہ وہاں کھڑے کمانڈوز کو کسی بات پر لیکچر دے رہا تھا، اس نے مجھے روک کر مجھ سے شناخت طلب کی۔ میں نے اپنا ID کارڈ چیک کروایا، جسے پڑھنے کے بعد اس نے مجھے پوچھا، سر آپ ڈاکٹر احمد علی صاحب کے بیٹے ہیں؟ جی میں انہی کا بیٹا ہوں، وہ میرے والد ہیں اور یہ میرا گھر ہے۔ میری بات سننے کے بعد وہ ششو پنج میں پڑ گیا اور جیب سے ایک کمپیوٹر پرنٹڈ لسٹ نکال کر پڑھنے لگا، جس پر گنتی کے 4-5 نام لکھے تھے، لیکن یہ لسٹ جو کہ گھر کے افراد کی ہمیں دی گئی ہے، اس میں آپ کا نام نہیں۔ کس چیز کی لسٹ؟ اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کمانڈوز، یہ سیکیورٹی، یہ سب کیا ہے؟ یہ میرا گھر ہے، اب اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے مجھے کسی کی اجازت لینا پڑے گی؟ میں غصے سے پھٹ پڑا۔ سوری سر، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ آپ غصہ ہو گئے، شاید آپ لمبے عرصے کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے، اس لیے ڈاکٹر صاحب نے آپ کا نام نہیں دیا۔ شاید انہیں آپ کے آنے کی توقع نہیں تھی۔ ہاں، انہیں میرے آنے کی توقع ہو بھی کیسے سکتی تھی، کیونکہ جیل تو میں گیا 2 سال کے لیے، لیکن اچھے چال چلن کی وجہ سے کچھ پہلے ہی خلاصی ہو گئی۔ میرے ذہن میں خیال ابھرا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سب کیوں؟ میں نے ادھر ادھر پھیلے ہوئے کمانڈوز کی طرف اشارہ کیا۔ سر پلیز کام ڈاؤن، یہ سب سیکیورٹی ڈاکٹر صاحب کے لیے ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ کیا؟ میں نے اس کی بات کاٹ دی اور جلدی سے اس آفیسر کو آگے سے ہٹاتے ہوئے گیٹ کی کھڑکی سے اندر جا گھسا۔ ان لوگوں نے مجھے روکنے کی کوشش نہ کی۔ فارم ہاؤس کے اندر لان میں چاروں طرف کمانڈوز چاقو چوبند کھڑے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ ابو اوپر ہوں گے، اس لیے میں رہائشی حصے میں داخل ہو کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ادھر ایک لیڈی آفیسر جس کے ساتھ 2 سول اہلکار گھوم رہے تھے، انہوں نے مجھے دیکھا تو رک گئے اور میرے پاس پہنچتے ہی ہیلو جی آپ، لیڈی آفیسر نے مسکراتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے، احمد علی میرے ابو ہیں اور مجھے اپنے گھر میں گھومنے پھرنے کے لیے کسی کی پرمیشن کی نہ ہی ضرورت ہے، نہ ہی کسی کو اپنے بارے میں بتانے کی، میں نے سخت لہجے میں جواب دیا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہم لوگ یہاں آپ لوگوں کی حفاظت کی غرض سے ہی تو آئے ہیں۔ اوکے، لیکن پلیز آپ سب لوگ ہمارے رہائشی حصے سے باہر جائیں۔
آخر ہماری بھی کوئی پرائیویسی ہے. میں نے ہاتھ اٹھا کے اسے کچھ بولنے سے منع کرتے ہوئے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی. سر اس کے لیے ہمیں حکام والا سے پوچھنا پڑے گا. جس سے بھی پوچھنا ہے پلیز جلدی پوچھئے. یہ کہہ کر میں سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا اور وہ لوگ دوسرے حصے کی طرف چلے گئے. میں کچھ سیڑھیاں ہی چڑھ پایا تھا کہ مجھے کارنر روم سے کسی کے آہستہ آہستہ بولنے کی آواز آئی تو میری چھٹی حس نے خطرے کا الارم بجانا شروع کر دیا. میرے قدم ادھر ہی رک گئے اور پھر دبے پاؤں میں اس دروازے کے سامنے آیا ہی تھا کہ اندر سے ایک آدمی باہر نکلا. اس نے ہاتھ میں ایک عجیب سا فون پکڑا ہوا تھا جو کہ مجھے دیکھتے ہی اس نے جیب میں ڈالنے کی کوشش کی. اپنے خلیے سے وہ بھی کوئی سیکیورٹی مین لگتا تھا لیکن اسے دیکھ کر جانے کیوں میرے دل میں کھٹک سی جاگ اٹھی. کون ہو تم اور اندر کیا کر رہے تھے؟ میں اس کے سر پر پہنچ چکا تھا. میری بات سن کر وہ گھبرا گیا اور آئیں بائیں کرنے لگا. سیکیورٹی یہ لفظ سن کر مجھے پہلے ہی بہت غصہ آیا ہوا تھا. اس نے الٹے ہاتھ کی ضرب لگائی تو وہ الٹ کر دیوار سے جا ٹکرایا. اس سے پہلے کہ وہ اٹھ پاتا میں نے اسے سنبھلنے نہ دیا اور تابڑتوڑ لاتوں پہ رکھ دیا اور پھر دونوں ہاتھوں سے اسے اٹھا کر سر سے اوپر کیا اور پوری طاقت سے فرش پر دے مارا. اس کے منہ سے کراہیں نکلی اور پھر اس نے کان پہ ہاتھ رکھ کر ٹو ٹو کہا. ٹو کی گردان کرتے ہی اچانک اس کی آنکھیں بند ہو گئی تو میں نے آگے ہو کر اس کے سینے پر کان رکھا تو اس کے دل کی دھڑکن محسوس ہو رہی تھی جس کا مطلب تھا کہ وہ بے ہوش ہوا تھا. مجھے اچانک خیال آیا کہ اگر یہ سیکیورٹی کا آدمی ہوا تو بہت مسئلہ ہو سکتا تھا. میرا دایاں کان اس کے بائیں کان کے ساتھ لگا ہوا تھا. اس کے کان میں لگی چھوٹی سی ریسیو ڈائز اس میں سے آواز آئی. یس ڈونٹ وری ٹارگٹ کے قریب پہنچ چکا ہوں. ٹارگٹ کا سن کر مجھے جھٹکا لگا. ٹارگٹ یعنی کہ میرے ابو خطرے میں ہیں. دل نے آواز دی تو میں اس آدمی کو ادھر ہی چھوڑ کر سیڑھیوں پر لپکا جہاں مجھ سے پہلے ہی ایک دراز قد آدمی دونوں طرف کے ہوسلٹ میں جدید پسٹول لگائے اوپر چڑھ رہا تھا. میں نے بھاگتے ہوئے سیدھا اس سے جا ٹکرایا. اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا بلکہ گورا. کیوں اتنے پریشان ہو کر دوڑ رہے ہو؟ کچھ نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب کو. تم اتنا پریشان نہ ہو. اس نے مجھے گرنے سے بچانے کے لیے اپنا لمبا اور مضبوط سا ہاتھ آگے کر کے پکڑ لیا. اس کی گرفت میرے بائیں کندھے پر سخت تھی. لگتا تھا کہ ہاتھ کی انگلیاں میرے کندھے کا گوشت پھاڑ کر اندر اتر جائیں گی. میں نے اپنے آپ کو سنبھال کر اس کے ہاتھ کو جھٹکنے کی کوشش کی. ساتھ ہی میرے منہ سے نکلا میرے ابو. میرا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا اور اس آدمی کی خوفناک شکل میرے منہ سے جا ہی نہیں رہی تھی. میں نے کہہ جو دیا کہ انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. اس نے غصے سے میری بات کاٹی. میں نے دیکھا کہ اس کے کان کھڑے ہو گئے. شاید وہ اوپر کی کچھ سنگن لے رہا تھا. اچانک اس کا رنگ سرخ ہو گیا. اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور سرخ ہو گئی. اسی وقت اس کی شرٹ غائب ہو گئی اور اس کے دونوں کندھوں پر تین تین سینگوں کی طرح ابار نمودار ہو گئے. اس کے چوڑے سینے پر کالے سیاہ بال نظر آنے لگے. تمہارے ابو ہمارے محسن ہیں. ہم انہیں کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے. یہ کہہ کر اس نے آہستہ سے مجھے جھٹکا دیا اور پلک جھپکتے ہی سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر غائب ہو گیا. ٹھیک اسی وقت گولیوں کی ترتراہٹ ہوا میں گونج اٹھی جسے سن کر میرا جسم کام کرے گیا اور میرے منہ سے بے اختیار نکلا میرے ابو. اتنے سیکیورٹی انتظامات کے باوجود بھی دشمن اپنا کام کر چکے تھے. وہ پہاڑی علاقہ تھا. ان پہاڑوں کے ساتھ بہت سی زرعی زمین پھیلی ہوئی تھی. پانی وافر مقدار میں تھا اسی لیے اس زمین پر ہونے والی فصل ہری بڑی اور خوب پھل دیتی تھی. اس زمین کا مالک مختار علی تھا. اس پر خدا کا خاص فضل تھا. اس پورے علاقے میں نہ ہی کوئی حریف تھا اور نہ ہی کوئی دشمن. وہ اپنی فصلوں کے ناج سے جی بھر کر عشر، زکوٰۃ اور صدقات ضرور نکالتا بلکہ اس کے علاوہ بھی غریبوں مساکین کی مدد کرتا رہتا تھا. مختار علی کا ایک ہی بیٹا تھا احمد علی. مختار علی خود تو 8 جماعت پڑھا تھا لیکن اس کی اور اس کی بیوی سلیمہ کی خواہش تھی کہ احمد علی خوب پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے. احمد علی پڑھائی میں لائق بھی بہت تھا اور اسے اپنے والدین کی خواہش کا علم بھی تھا اس لیے بہت محنت سے پڑھ رہا تھا. میٹرک پاس کرتے ہی اسے شہر کے کالج میں داخلہ کروا دیا گیا جہاں وہ ہاسٹل میں ہی رہتا تھا. وہاں سے جب وہ چھٹی پر آتا تو اپنی زمینوں کے گرد پھیلی ہوئی پہاڑیوں کی سیر کو نکل جاتا. ایک دن وہ گھومتے پھرتے کافی دور نکل گیا. وہاں ایک 10 بائی 10 کی 4 دیواری بنی ہوئی تھی جو کہ 4 فٹ اونچی تھی.
احمد علی کی در و دیوار دیکھ کر اس ویرانے میں بڑا تعجب ہوا اسے۔ جب وہ چار دیواری کے پاس آیا تو اس کے اندر کافی جھاڑ جھنکار اگی ہوئی تھی۔ اس جھاڑ جھنکار کے اندر ایک قبر بھی تھی جو کہ جھاڑیوں سے لدی ہوئی تھی۔ احمد علی کو یہ سب دیکھ کر بڑا دکھ ہوا۔ جانے کس بد نصیب کی قبر ہے جو کہ اس ویرانے میں دفنایا گیا، اور اب اس پر صفائی ستھرائی کرنے والا بلکہ دعا کرنے والا بھی شاید کوئی نہیں۔ احمد علی کے دل میں خیال آیا۔ اس خیال کے آتے ہی اس کا دل چاہنے لگا کہ وہ اس قبر اور اس کے ارد گرد کی جگہ کو صاف کر دے، اور پھر اس نے 2 دن کی محنت سے اس قبر اور چار دیواری کے اندر کھرپا اور بیلچے کی مدد سے جڑی بوٹیوں اور جاڑیوں کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد احمد علی نے قبر اور اس جگہ پانی کا خوب چھڑکاؤ کیا۔ اس کے بعد اس کا دل مطمئن ہوا۔ اس کام سے وہ فارغ ہوا ہی تھا کہ چار دیواری کے باہر اسے ایک باریش آدمی نظر آیا جو کہ جانے کس وقت وہاں آ پہنچا تھا اور احمد علی کی طرف حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اے نیک دل نوجوان، کون ہو تم؟ اس آدمی نے حیرانگی سے پوچھا۔ احمد علی نے اسے اپنے بارے میں بتایا اور ساتھ ہی قبر کی صفائی وغیرہ کے بارے میں بھی بتا دیا۔ وہ آدمی سن کر بڑا خوش ہوا۔ دنیا میں نیک لوگوں کی کمی نہیں، یہ میرے والد محترم کی قبر ہے۔ وہ خود تو ان پڑھ تھے لیکن مجھے دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دلوائی۔ یہ سن کر احمد علی کو اپنے ابو کا خیال آیا۔ وہ بھی کم پڑھے لکھے تھے لیکن احمد علی کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ ان کی وصیت کے مطابق میں نے انہیں یہاں دفنا دیا اور دینی تعلیم کی غرض سے ایک دوسرے ملک کا سفر کیا۔ وہاں سے 8 سال بعد میری واپسی ہو رہی ہے۔ میں ملک میں واپس آتے ہی سیدھا اپنے والد محترم کی قبر پر آیا ہوں۔ میرے ذہن میں تھا کہ یہاں گھاس پھوس اور جڑی بوٹیوں کی بہتات ہوگی، لیکن یہاں آ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ اللہ تمہیں ہر امتحان و منزل میں کامیاب کرے۔ سر، آپ کی کیا تعلیم ہے؟ احمد علی نے اچانک پوچھ لیا تو وہ آدمی مسکرانے لگا۔ میں ایم اے اسلامیات اور ساتھ ہی یعنی کہ عالم ہوں۔ اگر تم مجھ سے پڑھنا چاہتے ہو تو ان پہاڑیوں کے پیچھے ہی میرا گھر ہے، جب بھی وقت ملے وہاں آ جایا کرو۔ فی الحال میں فارغ ہوں۔ احمد علی عصر کے وقت وہاں پڑھنے جانے لگا اور پھر اس کی چھٹی ختم ہو گئی۔ اسے کالج جانا پڑا۔ اگلی دفعہ 3 ماہ بعد جب وہ دوبارہ چھٹی پر آیا اور اس آدمی کے پاس عصر کے وقت قرآن پڑھنے کے لیے پہنچا تو وہاں مرد و عورتوں کا رش دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ آخر وہ اپنے استاد کے پاس پہنچا اور اسے وہاں جا کر پتا چلا کہ ان 3 ماہ میں اس کا استاد کافی مشہور ہو چکا تھا۔ لوگ اس کے پاس اپنے گھریلو پریشانیاں اور مشکلات کے حل کے لیے دعا اور تعویذ کرانے آنے لگے۔ احمد علی کو ان اعمال میں دلچسپی محسوس ہوئی تو اس نے باقاعدہ استاد کی شاگردی اختیار کر لی۔ عملیات کے ساتھ ساتھ اس نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا۔ چند ہی ماہ میں وہ حافظ قرآن بن گیا اور کافی حد تک عملیات پر دسترس حاصل کر لی اور ہمیشہ کوشش کرتا کہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھتا رہے۔ دوسری طرف اس کی تعلیم بھی بڑی اچھی جا رہی تھی۔ BSSC کرتے ہی اسے اسکالرشپ مل گئی۔ مختار علی خود بھی مالی لحاظ سے محفوظ تھا، لیکن احمد علی کو حکومت نے اسکالرشپ کے ذریعے ہی باہر بھجوا دیا، جہاں سے وہ میڈیکل کا تو نہیں بلکہ سائنس کا ڈاکٹر بن کر واپس آیا اور ملک میں واپس آ کر اس نے اپنے والد کی اجازت سے اپنی زمینوں پر انڈر گراؤنڈ ایک چھوٹی سی لیبارٹری بنا لی، جہاں ایک بہت ہی اہم مسئلے پر تجربہ کرنے لگا۔ ہفتے میں 2 دن وہ اپنے استاد کے پاس جا کر قرآن اور کیے گئے عملیات دہراتا رہتا۔ ایک شام وہاں سے واپس آتے ہوئے اسے ایسے لگا کہ کچھ نادیدہ آنکھیں اسے گو رہی ہیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا۔ تب اس کی عملیات کی قوت بیدار ہو گئی اور اس نے آنکھیں بند کر لی۔ جو اسے کھلی آنکھوں سے نظر نہ آ سکا وہ اسے بند آنکھوں سے نظر آ گیا۔ اس کے سامنے کچھ ہی فاصلے پر وہ عجیب سی مخلوق جن کی تعداد 3 تھی۔ ان کے جسم ایسے جیسے آگ کی لپیٹ میں ہوں۔ تم لوگ کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ احمد علی نے ان سے پوچھا۔ اے معزز عامل، ہم لوگ جنات کے قبیلے سے آئے ہیں۔ اگر آپ خفا نہ ہو تو کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے ایک نے کھڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ احمد علی نے چند ساتھ سوچا اور پھر کہا، جی آپ لوگ کہیں جو کہنا ہے۔ انسانوں نے ہمیں تنگ کر کے رکھا ہے۔ ہم لوگ ویرانوں بیابانوں میں رہتے ہیں، لیکن انسان آہستہ آہستہ ان جنگلات، ویرانوں اور بیابانوں کو صاف کر کے اپنی رہائشی آبادیاں بنا رہے ہیں۔ ہم لوگ اگر انہیں کچھ کہتے ہیں تو عامی لوگ ہمیں قابو کر لیتے ہیں، اور اگر ہم قابو نہ آئیں تو ہمیں سزائیں دیتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں۔
آخر ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ احمد علی ان کی بات سمجھ گیا اور اس نے جنات سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی زمین کا کچھ حصہ اور یہ پہاڑ ان کے لیے وقف کر دے گا، اور پھر اس نے اپنے والدین کو اعتماد میں لے کر اس سے وعدہ دیا اور ان جنات کو اپنا دوست بنا لیا۔ جنات کے لیے وقف کی گئی زمین اور پہاڑیوں کے گرد کانٹے دار تار لگا کر اسے لوگوں کی آمد و رفت سے دور کر دیا گیا۔ اسی زمین کے ایک طرف انڈر گراؤنڈ احمد علی کی لیبارٹری بھی سیف ہو گئی۔ اب اسے ان جنات کے ہوتے ہوئے کوئی بھی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ احمد علی ایک اہم فارمولے پر کام کرتے رہے، آخر ان کی محنت رنگ لائی اور احمد علی اپنے تجربے میں کامیاب ہو گیا۔ نہ جانے کیسے اس فارمولے کا علم دشمن کو ہو گیا تو اس نے اس فارمولے کو چرانے کی کوشش کی، جو کہ کامیاب نہ ہو سکی۔ مشتاق علی یعنی کہ میں اسی ڈاکٹر احمد علی کا بیٹا ہوں۔ میں اور میری بہن ہم دو ہی اولاد ہیں اپنے والدین کی۔ میرے ابو ڈاکٹر احمد علی نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو اچھی تعلیم دلوائی۔ میری بڑی بہن ڈاکٹر ہے اور میں انجینئرنگ کر کے کسی اچھی جاب کی تلاش میں ہوں۔ میرے ابو چاہتے ہیں کہ میں ان کا اسسٹنٹ بن جاؤں اور ان کے ساتھ ہی لیبارٹری میں کام کروں، کیونکہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے تو مجھے جاب کرنے کی بھی کیا ضرورت، لیکن میں ان سائنسی کاموں سے دور ہی رہنا چاہتا تھا۔ میری بہن نائلہ دادا دادی کے پاس رہتی ہے اور میں اپنے امی ابو کے ساتھ۔ اس دن میں دادا دادی اور بہن سے ملنے کے لیے گاؤں جا رہا تھا کہ بس میں بیٹھنے پر مجھے راستے میں دادا ابو کی گاڑی نظر آئی، جو کہ بس سے کچھ ہی فاصلے پر جا رہی تھی۔ اس کے آگے 5-10 منٹ پر ہمارے گاؤں کو مڑنے والا راستہ تھا۔ کار اور بس آگے پیچھے اس موڑ تک پہنچے۔ میں موڑ سے پہلے ہی بس کے گیٹ پر پہنچا اور باہر لٹک کر کار کی طرف منہ کر کے آواز دینے ہی لگا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کار کے سامنے ایک موٹر سائیکل جس پر 2 بدماش ٹائپ لڑکے سوار تھے، کار کو روکے کھڑے تھے۔ بس کے آہستہ ہوتے ہی میں نے چھلانگ لگا کر نیچے آ گیا اور بھاگ کر کار تک پہنچا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر نائلہ کو دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ ان لڑکوں نے میری طرف طنزیہ انداز سے دیکھا۔ اسی وقت میری آنکھوں کے سامنے ایک سرخ چادر سی تن گئی۔ میں نے ان تینوں کو لات مار کر گرا دیا، پچھلے والا الٹ کر دور جا گرا، جبکہ چلانے والا اپنی ایک ٹانگ موٹر سائیکل کے نیچے دے بیٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نکلتا میں نے دوسرے لڑکے کی زبردست پٹائی کی، اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ اس کے بعد موٹر سائیکل چلانے والا لڑکا، جس کی شلوار موٹر سائیکل کے کسی پرزے میں بری طرح سے پھنس چکی تھی، اس کی باری آئی۔ نائلہ مجھے آوازیں دیتی رہی اور پھر گاڑی سے اتر کر مجھے پکڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ بس رک چکی تھی، اس میں اترنے والوں نے مجھے قابو کر لیا۔ تب ان لڑکوں کو بھاگنے کا موقع مل گیا، لیکن وہ دونوں لڑکے میرے ذہن میں جیسے فٹ ہو چکے تھے۔ تمہیں کیا ضرورت تھی ان لڑکوں سے لڑنے کی؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ دادا دادی مجھ پر خفا ہو رہے تھے۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہ میری ایک ہی پیاری سی بہن ہے، اس کے لیے تو میں اپنی پوری دنیا سے لڑ سکتا ہوں، میں نے دادا دادی کے درمیان صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جب 2 دن بعد معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے نائلہ سے ان لڑکوں کے بارے میں پوچھا۔ پہلے تو وہ ٹالنے لگی، لیکن میری ضد دیکھ کر بتا دیا کہ یہ دونوں آوارہ لڑکے اسے کافی دن سے تنگ کر رہے ہیں، لیکن بھائی پلیز اب آپ ان سے مت الجھیے گا، ہو سکتا ہے اس مار سے وہ راہ راست پر آ جائیں اور آپ کا ڈر ان کے دل میں بیٹھ جائے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا، بلکہ وہ تینوں اپنے زخم سہلا کر مجھ سے بدلہ لینے کا سوچنے لگے اور واپس آتے ہوئے ایک بازار میں مجھ سے بدتمیزی کرنے لگے۔ میں اپنے غصے کو بہت کنٹرول کرتا رہا، لیکن لاتو کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ ہماری بڑی شدید لڑائی ہو گئی۔ وہ 2 تھے اور میں ایک، انہوں نے مجھے مارا اور میں نے ان دونوں کو خوب مارا اور ان میں سے ایک کی ٹانگ توڑ ڈالی۔ ہماری لڑائی میں ایک کار جو کہ ایک پولیس والے کی بیوی کی تھی ٹوٹ پھوٹ گئی۔ 1-2 دکانوں کا نقصان ہوا۔ ہنگامہ آرائی پر ہم تینوں کو سزا ہوئی۔ ان دونوں کو زیادہ ہوئی اور مجھے کچھ لوگوں کی گواہی پر کم ہوئی۔ جن لوگوں نے دیکھا تھا وہ دونوں مجھے تنگ کر رہے تھے۔ میرے ابو نے میرے کیس میں کوئی دلچسپی نہ لی۔ اگر وہ چاہتے تو مجھے سزا نہ ہو سکتی تھی، لیکن جیل میں اپنے اچھے چال چلن کی وجہ سے میں جیل سے جلدی رہا کر دیا گیا۔ ڈاکٹر احمد علی چائے پی رہے تھے۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد ان کی وزیر دفاع سے اپنے فارم ہاؤس پر میٹنگ تھی۔ اس میٹنگ کے بعد ڈاکٹر احمد علی وزیر دفاع کو اپنے ساتھ لے کر انڈر گراؤنڈ لیبارٹری میں جاتے۔ ڈاکٹر احمد علی کے عین سامنے ایک سیکیورٹی اہلکار ان پہ گن تانے کھڑا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارا فارمولہ کامیاب ہو جائے گا؟ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس سیکیورٹی اہلکار نے گن سیدھی کی اور گولیاں چلا دی۔ اسی وقت وہ عجیب دہشت والا آدمی ادھر پہنچ چکا تھا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ ہوئی۔
لیکن گولیاں ڈاکٹر احمد علی کے دائیں بائیں سے گزرتے ہوئے دیوار میں جا لگی۔ اس عجیب خلیے کے آدمی نے، جو کہ یقیناً آتشی مخلوق تھا، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو گولیاں چلانے والا ہوا میں الٹا لٹک گیا اور اس کے منہ سے چیخوں کا طوفان نکلنے لگا۔ میں بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا۔ میرے پیچھے ہی بہت سارے دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ جب میں ابو کے کمرے میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ابو کرسی پر بیٹھے اطمینان سے چائے پی رہے ہیں اور ایک آدمی ہوا میں الٹا لٹکا ہوا ہے۔ میں اسے حیرت سے دیکھتا ہوا ابو کے پاس چلا گیا تو وہ مجھے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے۔ مشتاق احمد ان کے منہ سے نکلا ہی تھا کہ میں ان کے سینے سے لگ گیا اور میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ ابو میری پیٹھ پہ پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ حوصلہ رکھو، میں ٹھیک ہوں، تم جلدی سے اسے پکڑ کر کسی چیز سے باندھ دو۔ میں نے فوراً ابو کی بات پر عمل کیا اور اس آدمی کو پکڑ کر اس کی شرٹ پیچھے کھینچ کر اس سے شکنجا سا بنا کر بازو جکڑ دیے۔ ٹھیک اسی وقت کمانڈوز اور وہ لیڈی آفیسر وہاں آئی۔ انہوں نے حیرت سے پکڑے جانے والے آدمی دیکھا۔ سر پلیز آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں، لیڈی آفیسر نے کہا تو دو کمانڈوز آگے بڑھے اور انہوں نے اس غدار کو قابو کر لیا، جو کہ یقیناً دشمن کا ایجنٹ تھا۔ سر آپ، لیڈی آفیسر نے ابو سے کچھ کہنا چاہا تو ابو نے بات کاٹ دی۔ میں ٹھیک ہوں، پلیز آپ سب باہر جائیں اس آدمی کو لے کر، میں اپنے بیٹے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ابو نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور مجھے زمانے کی اونچ نیچ اور لوگوں سے ریلیشن شپ کے بارے میں ایسے بتانے لگے۔ ان باتوں کے دوران جب میں نے اس آدمی کے بارے میں پوچھا جسے دیکھتے ہی میں دہشت زدہ ہو گیا تھا، تو ابو نے مجھے اپنی زندگی کے کچھ رازوں سے آگاہ کیا اور بولے، یہ سب میرے دوست ہیں، آئے دن میرے پاس آتے رہتے ہیں، ان کا تعلق آتشی مخلوق سے ہے، یعنی کہ یہ ہمدرد جنات میرے دوست ہیں۔